بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا سرمایہ اہل حدیث، ہمارے مسلک کی جن جان محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفارالمدنی صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب کو خطاب فرمائیں۔ محترم الحافظ عبدالغفارالمدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کے سردار، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، بیان میں افصاح، مفضل مکرم مصفہ مطہر بنا کر بھیجا۔ آسمانوں کے آپ مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ظاہری باطنی خوبیاں عطا فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی عطا فرمائی، باطنی خوبیاں بھی عطا فرمائی۔ یہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ قمر داغدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا معطر معمبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی دیر تک خوشبو سے مہکتی رہتی تھی۔ جب آپ آرام فرماتے آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہبر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو خوشبو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پیارے آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان اور اس کی تفسیر آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. اس زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سورتوں کی صورتیں آیات کی آیات پڑھ کے جاتے تھے اور پیچھے سے امی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا. پھر اس کی تفسیر بیان اللہ نے آپ کے ذمے لگائی. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذکر نصیحت قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں. آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی. آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی تھی. آپ کا ہنسنا، رونا، کھانا پینا، چال ڈھال، کردار و گفتار، اٹھنا بیٹھنا، صبح شام رات دن، آپ کی نماز نیاز، روزہ حج، درود وظیفہ، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، سب اللہ کی قسم قرآن کی تفسیر تھی. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے گفتگو کی تو وہ بھی قرآن کی تفسیر تھی. اور پھر دین مکمل ہوا اور آپ نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی جاتے ہوئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ. میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بے حیائی کے چکر چلے، شرک و بدعت کی آندھیاں آئیں، گمراہی کے طوفان آئیں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ بات اللہ کی مانو، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، محلے والوں کا خیال رکھو. اور اسلام امن سکون کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے. لیکن دین کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے. رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے اور اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر و مرشدوں کے ارشادات، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین جو کتابوں میں بند ہے کتنا عظیم دین ہے. سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے اور یہ جو حدیث میں ہے یہ بہترین دین ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اچھا دین، بہترین دین، دیکھنے کے لحاظ سے اور تھیوریکلی نظریاتی لحاظ سے اور کتابوں کے لحاظ سے یہ ایک مثالی دین ہے. لیکن سوال یہ ہے اس کی کوئی عملی شکل بھی دنیا میں ہے، اسی کو پریکٹیکلی شکل بھی ہے کہ انسان ہوں ہماری طرح، پیٹ لگے ہوئے ہوں، برادریاں ہوں، بیوی بچے ہوں، اور کھیتی باڑی ہو، ملازمتیں ہوں، ضروریات ہوں، پھر انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہو. بات تو تب ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی جماعت ہے جنہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں جماعت ہے جنہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تمہاری طرح انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، کاروبار تھے، کھیتی باڑی تھی، مزدوریاں تھیں، ملازمتیں تھیں، انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پیچھے یہودیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ
تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، رسولوں کو پریشان کیا، اللہ اتنا ناراض ہوا کہ ان کے اندر خنزیر اور بندر بنائے۔ اللہ کہتے یہ لوگ بغاوتیں کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، ہمیں ناراض کرنے والے، اگر وہ بھی ایمان لائیں تمہارے جیسا ایمان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، تمہارے جیسا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر یہ یہودی بھی تمہارے جیسا ایمان لائے، میں مولا ان کا ایمان بھی قبول کر لوں گا۔ جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان، ہدایت، حق، صراط مستقیم کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، ہمیں ابو بکر والا ایمان نہیں چاہیے، عمر والا ایمان نہیں چاہیے، عثمان والا ایمان نہیں چاہیے، علی والا ایمان نہیں چاہیے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہمیشہ کی بدبختی، نعوست میں ہیں۔ نبی آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ آپ نے اتنی محنت سے یہ تیار کیے ہیں، صبح و شام رات دن کی کمائی، مکہ اور مدینہ کی کمائی، آپ نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت یہ تیار کی ہے، آپ کو پریشانی تو ہوگی جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان جیسا ایمان نہیں، ہم نے ایمان نہیں لانا ایسا، آپ کو پریشانی تو ہوگی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، نبی پریشان نہ ہو، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا، جو تیرے شاگردوں کا ایمان، تیرے شاگردوں کا عقیدہ، تیرے شاگردوں کی نماز نیاز جن کو پسند نہیں، میں مولا ان سے نپٹوں گا۔ یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ تجھے پتہ ہے ان کا سارا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ فرماتے ہاں مجھے پتہ ہے، وہ جاننے سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا، اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان بادے بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا رنگ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہے، مجھے سب پتہ ہے، جو اشارے کنائے کے اندر، مجالس کے اندر جو یہ تیرے صحابہ پر تبرے بھیج رہے ہیں اور ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، ڈیریاں تیار ہو رہی، جگہ لکھی جا رہی ہے، وقت دن لکھے جا رہے ہیں، سب دفتر تیار ہیں، میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، میں تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا۔ کیوں یا اللہ تو نے ان کو معیار قرار دیا؟ کیوں؟ میں صراط اللہ، ان کو رب کا رنگ چڑھا ہوا تھا، ان کے دلوں کے بالوں اور تنیوں میں توحید سنت رچ بس گئی تھی، اس لیے میں نے ان کو معیار قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت آئی، مخاطب کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تھے، ان کی جماعت تھی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف تھے، حسن، حسین تھے، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، فاطمہ تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک المفلحون، یہ کامیاب گروہ، اولئک المتقون، یہ تقوی پرہیزگاری والے لوگ، صحابہ کرام، اولئک المؤمنون حقا، پکے ٹھکے سچے مومن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ اگر تم میں سے کوئی اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اود پہاڑ 6 کلومیٹر اور اس کا جغرافیہ ہے اور اونچائی اس کے علاوہ ہے، اگر اود پہاڑ جتنا سونا بھی تم میں سے کوئی خرچ کرے، میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان میں سب سے پہلا نمبر افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سب سے پہلے مکے والوں کو للکار کے سردار تھا، پنچایت کا آدمی تھا، مکے کا عظیم انسان تھا، بازو کھڑا کر کے محمد کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کا ساتھ دوں گا۔ جب آپ معراج سے واپس آئے، انہوں نے کہا، بڑے پاپڑ بیلے تھے کافروں نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے میں بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی بات بڑھتی گئی، ہم نے کئی لوگ کھڑے کیے تالیاں پیٹنے والے، کئی سیٹیاں بجانے والے، کئی کانوں میں روئے داخل کرنے والے ہم نے تیار کیے، لیکن اس کی بات بڑھتی گئی۔ اب اتنی بات کچی کر رہا ہے کہ میں رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس ہو آیا ہوں جہاں تمہارے کئی دن راتیں لگتی ہیں، اب ہم دیکھیں گے اتنی کچی بات کون مانتا ہے۔ آپ
ہاں لو اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہون پھسے ہی کون مانے گا یہ بات؟ سوچا اب تمہارے پاس ایک حربہ آیا ہے جس کو چاہے ہم گمراہ کر سکتے ہیں. سوچا سب سے زیادہ ان کی بات ماننے والا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا کون ہے؟ اس وقت کا کفر نتیجے میں پہنچا کہ سب سے زیادہ ان کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کے کفر کو شک پڑا ہوا ہے ابو بکر کے ایمان میں. اس وقت کے کفر نے فیصلہ کیا سب سے زیادہ جو ہے اس کی بات ماننے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جا کے ان کو تانا دیا. دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے، ابو بکر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تانے ملتے ہیں. سنیے نئی بات، ہر بات ہی ٹھیک، ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تو نے. وہ کہہ رہا ہے میں رات کی چند گھڑیوں میں وہاں ہو آیا ہوں جہاں تمہارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں. کہنے لگے کہ ہاں اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے نکلی ہے، کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر مانے گا، میں مانتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا آنکھیں پھاڑ کے دیکھ کے، او ابو بکر تو سردار ہے اور مکے کا بڑا آدمی ہے. بلال وغیرہ کی غریب غربوں کی بات تو اور ہے، تو مکے کا پنچیتی سردار، اتنا بڑا آدمی، اتنی کچی بات تو ماننے کے لیے تیار ہو گیا. کہا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے. جب دعوی نبوت رسالت میں میں اس کو سچا مان چکا تو جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا کہ کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے. کہ بخاری شریف کی حدیث سن کے، مسلم شریف کی حدیث سن کے آدمی کے اگرچہ مگرچہ چونکے چنا کے آخر میرا مطلب ہے آخر ان کے پاس بھی تو ان کے پاس تم آخر تے عمل کرنا ہے کہ تم اول تے عمل کرنا ہے. مانا حرام تے اجتا ڈھیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے سرے تسلیم غم ہے جو مزاج رسول میں آئے. پہ کیا مقام حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس دروازے سے فلاں جائے گا، اس دروازے سے فلاں عمل والا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مقصد تو جنت میں جانا ہے جناب، ویسے میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم. ابو بکر تو وہ انسان ہے کہ جنت کے 8 دروازے تجھے پکار کے کہیں گے صدیق ہمیں شرف بخش. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امن الناس علیہ فی صحبتی ومالی. ابو بکر لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں اقرار کر کے جا رہا ہوں میں تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے احسانات کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، لیکن میری امت یاد رکھنا ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول ادا نہیں کر سکا. میری امت یاد رکھنا محسن ہے تمہارے رسول کا، محسن ہے تمہارے رسول کا. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ساتھی مقرر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے غار ثور پہ لے کے گئے. جناب آپ باہر ٹھہریں میں اندر ذرا انتظام کرتا ہوں. انتظام کیا، اس کے بعد بلایا. آپ تھکے ہوئے تھے، صدیق کی گود میں آپ نے اپنا سر مبارک رکھا جیسے رحل پر قرآن ہوتا ہے. اللہ کی قسم جو بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب صحابہ کرام ہیں، ہمارا ایمان ہے، پر جو رفاقت، جو صحبت، جو معیت، جو تنہائی، جو دیدار، جو زیارتیں 3 راتیں 3 دن، 3 راتیں 3 دن، 3 راتیں 3 دن صدیق کو یہ ناز و نیاز حاصل ہوا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اس لیے صحابہ تو سب ہیں پر قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی صرف ابو بکر کی ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہتا تھا اپنے صحابی کو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور مسلمانوں غار ثور کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے رہے وہ بھی ابو بکر کی بکریوں کا تھا جو وہاں خبریں لاتا تھا.
بتاتا تھا مکہ والے اب کیا منصوبہ بناتے ہیں مسلمانوں. وہ بھی ابو بکر کا لڑکا تھا جو چاند ہتھیلی پہ رکھ کے آتا تھا. مسلمانوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے جو اونٹنیاں تیار تھیں، ہاں وہ اونٹنیاں بھی ابو بکر نے تیار کی تھی. مسلمانوں مکہ سے جو سفر کیا تھا مدینہ تک، ہاں 1 ہفتے کا، اس کے اندر جو کھانا پینا تھا وہ بھی ابو بکر کے گھر تھا. بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کیا تھا. بیٹا جلدی کرو جلدی کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے. سامان ابو سامان تو اکٹھا ہو گیا ہے لیکن کچھ چیز نہیں مل رہی باندھنے کی. بیٹا ازار بند کے 2 حصے کرو، آدھا استعمال میں رکھو آدھا باندھو. مجھے جلدی ہے، اللہ نے پہرے دار مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے تھے ابو بکر کے دروازے پر، جن کے دروازے پہ چل کے جبریل علیہ السلام آتا تھا. ابو بکر مجھے حکم ہوا ہے ہجرت کا، اور اللہ کہتا ہے ساتھ ابو بکر کو لے کے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بیٹا جلدی سے سامان باندھو. سامان باندھ کے ساتھ راستے میں کھایا، وہ بھی ابو بکر صدیق کے گھر کا تھا. اور پھر ساتھ دیا، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا. اور جب خلافت مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی 2 سال 4 مہینے مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں میرے بیٹوں جب میں فوت ہو جاؤں میرے باپ کی جائیداد سے جو مجھے حصہ آئے اس کو بیچ کے آنے والے خلیفے کے پاس 2 سال 4 مہینے 2 سال 4 مہینے جو وظیفہ لیتا رہا ہوں آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا. میں ابو بکر اپنے ذمے کوئی امت کی چیز نہیں لے جانا چاہتا. اللہ کروڑوں رحمت نازل کر جہاں وہ عظیم انسان آرام فرما. اور دوسرا کون ہے؟ مراد رسول داماد علی، فاتح روم، فاتح ایران، فاتح شام، فاتح کسرا اور کیسر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن آپ نے دعا کی یا اللہ اسلام کو غلبہ دینا چاہتا ہے تو عمر دے دے. دار ارقم میں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ چلا دروازے کے سوراخوں سے لوگوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دشمن ہے، تلوار بھی اس کے پاس ہے. اور آپس میں خسر پھسر شروع ہو گئی کہ دھیان کرو عمر آ رہا ہے. حمزہ بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کیا بات؟ کہتے عمر آ رہا ہے تلوار لے کر. کہا کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رہنے دو، مصروف رہنے دو، اگر وہ آتا ہے تو آنے دو. بہت لڑے پہاڑوں پر، بہت لڑے عورتوں کے پیچھے، بہت لڑے برادریوں پر. آج ادھر اسلام کا بہادر بیٹھا ہے. اگر کفر کا نواب آ رہا ہے آج اسلام پہ ٹکراؤ ہوگا، آج اسلام پہ مٹ بھیڑ ہوگی. آتا ہے تو آنے دو، اس کو آنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمزہ کیا بات ہے؟ بڑا جوش ہے. کہتے ہیں جی عمر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری آ گئی تھی. فرمایا دروازہ کھول دو، عمر دشمن بن کر نہیں مصطفیٰ کی دعا بن کر آ رہا ہے. سارے مرید ہیں، مرید میں نے ارادہ کرنے آنے والے. اللہ سب کا آنا قبول کرے لیکن عمر مرید نہیں، عمر مراد. حملہ حیدری، غزوات حیدری، ناصر تواریخ، جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے ان کی عبارتیں شاہد ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنی نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، کوئی یہ مسئلہ کوئی وہ مسئلہ. اتنے میں سلام کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے اجازت لی. میں آ جا عمر. بس جب آپ نے اجازت دی کہ آ جا تو پھر ساری عورتیں ادھر پردے میں ادھر چلی گئی، ادھر میدان صاف ہو گیا. عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فرمایا اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا اور مسکراتا رکھے. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بیٹھی تھیں باتیں کر رہی تھیں، تیری آواز سنی تو ساری تتر بتر ہو گئی. عمر فاروق کو بڑی پریشانی شرمندگی ہوئی. کہنے او اللہ کے دشمنوں، اپنی جانوں کی دشمنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خیال نہیں کرتے؟ میرا ہاں تو سخت ہے، تو سخت مزاج ہے، اس لیے ہم. رسول اللہ فرمایا والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجن کتو الا سلک فجن غیرہ فجے کا. عمر یہ بیچاری کیا ہے؟ اللہ کی قسم شیطان تجھے آتا ہوا دیکھ کے گلی چھوڑ جاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت دکھائی، ایک محل دیکھا بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت. آپ نے کہا یہ میرا محل ہے، سب سے نمایاں نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کا محل تو بہت اوپر ہے، یہ آپ کی امتی عمر فاروق کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی بھی عجیب شان ہے، محل دکھایا تو صرف عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، نبی مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، ان کو عمر کا جنتی ہونا بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ عمر تو وہ جنتی ہے جس کا محل محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو کہا جاؤ رسول کی بیٹی کی تیمارداری کرو، میرا خیال نہ کرو. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، جنازہ تیار ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ آؤ اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤ. کہا بیوی میری ہے، وقت کا امام خلیفہ تو ہے، اے ابوبکر تو رسول کی بیٹی اور میری بیوی کا جنازہ پڑھائے گا. اور پھر عمر فاروق کو اپنی لڑکی دے دی ام کلثوم علی نے رضی اللہ تعالیٰ جو فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوئی تھی. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بہن تھی، وہ عمر کی بیوی تھی. عمر مراد رسول داماد علی ہے. اور پھر عمر کی کتنی شان ہے کہ اس کے مشورے پر قرآن آتا تھا. بیت اللہ شریف میں آئے، دیکھا مقام ابراہیم کو، عرض کی جناب یہ کیا ہے؟ عمر یہ مقام ابراہیم ہے. تو جناب جو دو رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں طواف کی وہ یہاں نہ پڑھا کرے. عمر اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، میں یہ آیت لے جاؤ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مجھے عمر کا مشورہ رائے پسند آ گئی، لہذا میں عمر کے مشورے کو قرآن بنا کے اتار رہا ہوں. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقر آئے رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق آئے رحمۃ اللہ علیہ. سارے آئیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، صفا مروہ کر لیں. جب تک عمر کی مرضی پر آئی ہوئی ایت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پر عمل کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس دو رکھتے نہ پڑے، نہ اللہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو ایک بیٹی دے دی، وہ فوت ہو گئی. پھر دوسری بیٹی دینی تھی. اس سے پہلے پوچھا اے عثمان تم پریشان کیوں؟ اگر آپ کی بیوی میری بیٹی فوت ہو گئی ہے تو کیا بیٹیوں کی کوئی کمی ہے؟ عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ باحیثیت ہو، خاندانی ہو، رشتہ ہو ہی جائے گا. جناب رشتہ تو ہو جائے گا لیکن وہ اعزاز چھن گیا ہے. پہلے آ رہا ہوتا تھا، لوگ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد آ رہا ہے، وہ اعزاز چھن گیا. میں اپنی دوسری بیٹی بھی تجھے دیتا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو دوہرا داماد بنا، یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا. اور پھر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، کوفہ کے کچھ لوگ آئے، ابوبکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے لگے. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، کہا ابوبکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والوں، مومنوں کے 3 گروہ ہیں، مومنوں کے صرف 3 گروہ ہیں. ایک مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے آئے، ایک انصار جو مدینہ والے جنہوں نے ان کو ساتھ اپنے سینے لگایا. کیا تم مہاجر ہو، مکہ چھوڑ کے آئے ہو؟ ابوبکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں؟ نہیں جی ہم تو بعد میں. اچھا تم انصار ہو جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا؟ نہیں جی ہم بعد میں. تم نے اقرار کیا کہ مومنوں کے پہلے 2 گروہوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تیسرا گروہ وہ ہے جو بعد میں آیا، جو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کا کوئی بغض نہ رکھ، ہمارے دلوں میں ان کے کوئی عداوت نہ رکھ. یہ تیسرا گروہ ہے قیامت تک. ہم بھی اس تیسرے گروہ میں ہیں انشاءاللہ. جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابوبکر عمر عثمان علی عثمان کو برا بھلا کہنے والوں رضوان اللہ علیہ مجمعین، تم نے اقرار کیا کہ مومنوں کے 3 گروہوں میں سے
پہلے دو گروہ مہاجرین انصار کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کا نواسہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعلان کرتا ہوں ابوبکر عمر عثمان کو برا بھلا کہنے والوں تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی الجھا، اس نے کوئی بات کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. یہ حج کے بعد کی بات ہے. حج کے بعد یمن والے یمن چلے گئے، طائف والے طائف چلے گئے، اور مکہ والے مکہ میں رہ گئے. مدینہ والے آپ کے ساتھ آ رہے تھے. اس وقت یہ فرمایا، کہتے خلافت کا اعلان تھا. خلافت کا اعلان ہوتا حج میں کرتے، عید پر کرتے. یہ مدینے والے کچھ لوگوں کو سنانا تھا. یہ اصل میں آپ نے دل جوئی کی. یہ صحابہ کرام ہیں. پھر دوسرے 6 ہیں. رسول اللہ فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. پھر ان کے پاس بدر والے، بدر والوں کے بعد احد والے، احد والوں کے بعد خندق والے، خندق والے کے بعد حدیبیہ والے، اور حدیبیہ کے بعد مکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور آخری درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان میں امیر المومنین کاتب وحی، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مومنوں کے ماموں ہیں، ان کی شقی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ہے. یہ صحابہ میں آخر میں ہیں، آخر میں ہیں. لیکن بعد میں آنے والوں سے کتنا اونچا مقام ہے. امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بعد میں آیا اور اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں دیکھ کے لوگوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم یہ بتاؤ اے امام صاحب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے کہا جس گھوڑے پر چڑھ کر امیر معاویہ نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اس گھوڑے کے ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں امیر معاویہ کے اس 1 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا. صحابی ہونا بہت اونچا مقام ہے. خردبین لگا کے تو نے 2-4 کسی صحابی کے عیب ٹٹول بھی لیے، تیرے پلڑے میں کیا آیا سوائے گناہ کے؟ صحابی ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے معاف کر دی. اب ان کا عقیدہ سن. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا لوگ دھڑا دھڑ حجر اسود کو چوم رہے، دھڑا دھڑ چوم رہے. سوچا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بعد میں آئے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئی اس ستون کو کون نہیں چومتا، اس دیوار کو کون نہیں چومتا، سب اس کو چوم رہے ہیں. یہ کرنے والا ہوگا، مشکل کشائی والا ہوگا، بگڑی بنانے والا ہوگا یہ پتھر. بس یہ خیال آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب پتھر کو کیا، حجر اسود کو، اور سنایا لوگوں کو کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر. تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومتے میں تجھے دیکھتا بھی نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں عمل کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا کہ اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو ان قبروں سے، مداروں سے، درگاہوں سے، دیواروں سے، تازیوں سے، لکڑی کے الہ، کاغذ کے الہ، ان سے اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو. اور جب اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ان 2 ہونٹوں کو حجر اسود پر ٹکا دینا. گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی بھی. اور یہی وجہ ہے کہ 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے مسلمانوں. 100 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، ضروریات تھیں، صحت کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی. مسلمانوں 100 سال میں کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، کھانے پکا کے تقسیم کی ہو، ڈھول ڈھمکا یا بھنگڑا ڈالا ہو. جب صحابہ کرام جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ، جب انہوں نے یہ کام سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں نہیں کیا تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ یہ باتیں کیسے جائز ہوگی؟
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. کہا گیا جو لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر گئے تھے اسامہ کی قیادت میں اس کو واپس بلاؤ. اب حالات اور ہیں کہ نہیں لشکر جائے گا. عمر فاروق نے کہا خلیفہ تو رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، ایسی ویسی بات مدینے میں ہوگی. ہاں تو شرماتا ہے ایسی ویسی بات، میں زبان پر لا کے بات کہتا ہوں جو تو شرما رہا ہے. اللہ کی قسم مدینہ کی گلیوں میں میں ابو بکر کی لاش بغیر کفن دفن کے پڑی ہو، پرندے نوچ رہے ہو، یہ مجھے برداشت ہے. لیکن اپنے جیتے جی حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول میں میں تبدیلی نہیں کر سکتا. جتنے بحران ابو بکر پر آئے اللہ کی قسم ان حکمرانوں پر تو اتنے بحران نہیں آئے. وہ سنت حدیث سے چمٹا اس کے سارے بحران دور ہو گئے. یہ حکمران اگر چاہتے ہیں سارے بحران دور کرنے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول سے چمٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ایک واقعہ سنو، اس کے بعد میں آپ سے رخصت چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے. امیر صاحب نے سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں، دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے. ساتھیوں کو روانہ کر دیا، خود رک گئے. کیا سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے اور میٹھا میٹھا مدینہ، میٹھا میٹھا مدینہ، کیا بات ہے مدینے کی، میٹھا میٹھا مدینہ، مسجد نبوی اور جمعے کا مبارک دن، نبیوں رسولوں کا امام خطیب. میں یہ جمعہ پڑھ لوں، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا. ساتھی روانہ کر دیے. اب اس کی نیت بری تھی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں، ہمارے مولوی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں، لیکن بادشاہ ہماری نیت تو نیک ہے. اور سنو، گھوڑے کے آگے نہیں تانگا ہوتا، پیچھے ہوتا ہے. تیرا نیت کا مسئلہ بعد میں، میرا نیت کا مسئلہ بعد میں. پہلے مسئلہ ثابت ہو قرآن اور حدیث میں، پھر تیری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، میری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں. یہ کیا بات ہے کہ جہاں بھی نیت تم فٹ کر دو تو وہ ثواب بن جائے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ تیرا دیکھو، یہ صحابی کی نیت نیک نہیں تھی. آپ نے صبح پوچھا، آپ نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے. میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں اور میری دلی شہادت آرزو جو ہے وہ تمنا پوری ہو جائے. تو میں نے سوچا یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں. میٹھا میٹھا مدینہ، برکت والی مسجد نبوی، جمعے کا مبارک دن، نبیوں رسولوں کا امام خطیب. آپ نے یہ نہیں کہا شابہ شابہ ٹھیک ہے، نہیں. فما والذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. عبداللہ، روئے زمین کا سونا چاندی، ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو، مسجد نبوی اور اپنی مرضی ہو. نیکی یہ نہیں ہے صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال مرضی. مرضی نہیں. نیکی یہ نہیں. نیکی تو یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. بلے شاہ کیا کہتا ہے؟ بلے شاہ کیا کہتا ہے؟ تھا تو بلہ ہی. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے علم پڑھن تے اشراف نہ تھیون جڑے ہون اصل کمینے، شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے، بھویں ہون لکھ خزینے، پتل کدی سونا نہ بندا، بھویں جڑیے لال لگی نے. بولیا باج توحید نہ جنت لبدی، بھویں مریے وچ مدینے. وارث شاہ انہیں کتاب چک کے لکھ دیتی، پتہ نہیں کوئی واقعہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، انہیں چک کے واقعہ لکھ دیتا. لیکن لوگ نا بابے دیاں گلاں بڑیاں مندے نے. وہ بھی کہہ گیا، وہ کہندا تقدیر رب دی نوں کون موڑے، تقدیر رب دی نوں کون موڑے، تقدیر پہاڑاں نوں پٹ دی ہے تے کڈ آدم حوا نوں بہشت وچوں اتے زمین دے سٹ دی ہے تے یوسف جے شہزادیاں نوں وچ کھوہ دے سٹ دی ہے. وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اکدی ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، نماز میں مرضی، درود میں مرضی، وظیفے میں مرضی، روزے میں مرضی، مرضی 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 کیتی اپنی تے حشر نوں کی لینا ہے. انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم جناب سرمایہ اہل حدیث حافظ عبدالغفارالمدنی حافظہ اللہ تعالی۔ دعا کریں اللہ پاک ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر رکھے۔ بہت ہی شاندار جاندار خطاب فرما رہے تھے۔